بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کے اس جلسے تقسیم انعامات میں شریک مہمانان خصوصی علی جناب مولانا محمد فہیم الدین صاحب، جناب ہارون صفدر صاحب ناظم میٹرو، جناب محمد محسن صاحب تحصیلدار بسوا کلیان، اور بھائی ریاض احمد رون سیکریٹری بی آئی، اور پیارے محترم جناب حافظ زبیر احمد عمری صاحب، اور اس جلسے میں شریک والدین حضرات، پیارے طلبہ و طالبات، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس عظیم اجلاس میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بورڈ کے ذمہ داران کو اور آپ تمام حضرات و خواتین کو کہ آج ایک اہم ترین مجلس میں آپ شریک ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ بنگلور سے متعلق ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہاں اس طرح کی سیریس گیدرنگ میں اور اسپیشلی سنڈیز کو لوگ شریک نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ تاثر تھا، لیکن آپ کی شرکت نے اس تاثر کو بدل کر رکھ دیا ہے، بلکہ آپ سے زیادہ یہاں مرد و خواتین میں خواتین کثیر تعداد میں شریک ہیں، اور اس طرح کی کیفیت چھوٹے مقام سے لے کر بڑے مقامات تک بھی یہی ہوتی ہے کہ جن پروگراموں میں بچوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے یا پھر ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، وہاں اکثر مائیں بہت زیادہ کثیر تعداد میں شریک رہتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بنگلور چونکہ ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے اور یہاں کے پیرنٹس بہت زیادہ اویئر ہیں، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید یہاں جتنی تعداد میں خواتین شریک ہوں گے اتنی ہی تعداد میں مرد حضرات بھی ہوں گے، لیکن یہ بات یونیورسل لگتی ہے کہ والدین میں والدہ بہت زیادہ اپنے بچوں کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں فکر مند بھی ہیں اور وقت دینے تیار بھی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام والدین کو جنہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں نکال کر اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کی ہمت افزائی کے لیے اپنا وقت کو فارغ کیا۔ عزیزان محترم، بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن اس وقت والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ نے اس کا نصاب پر نظر ڈالی ہوگی تو یہ وہ سلیبس ہے، یہ وہ نصاب ہے جو ہماری بھولی ہوئی تاریخ کو یاد دلاتا ہے، ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے کردار اور ان کے کارناموں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اگر آپ نے اس کا نصاب کو دیکھا ہوگا غور سے تو یہ سلیبس، یہ نصاب وہ زبردست خلا اور اسپیس کو پر کرتا ہے جو بڑے بڑے انٹرنیشنل اسکولز بھی اس کو پر نہیں کر سکتے۔ بہترین انفراسٹرکچر، زبردست فیکلٹیز اور دھوم دھڑاکے کے ساتھ بڑے بڑے ایونٹس آرگنائز کرنے والے تعلیمی ادارے آج بچوں کے مورل اور کیریکٹر اپلفمنٹ کو لے کر، ڈیپننگ مورل کرائسس کو لے کر آج سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ تو دیا ہے، لیکن اس گرتے ہوئے اخلاق اور اخلاقی بحران کے مسئلے کا حل نہیں دے پا رہے۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی ایک کتاب سچا دین اول دوم سوم چہارم، ذرا پیرنٹس بھی پڑھیں، میں گزارش کروں گا کہ والدین بھی پڑھیں، چونکہ اس میں مولانا یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قلم سے نہیں بلکہ اخلاص اور وفا اور پورے درد کے ساتھ
اس قلم کے اندر اس سیاہی کے ساتھ بھر چھوڑا ہے، جن کی ایک ایک سطر پڑھ کر نہ صرف بڑوں کے بلکہ بچوں کے ذہن اور ان کے دلوں کو ایک اطمینان اور بلکہ ایک جلا ملتی ہے۔ بڑوں کا بچپن نامی کتاب میں بچے ان بزرگوں کا بچپن پڑھ کر خوب آگے بڑھتے ہیں، جس میں جہاں صداقت کا سبق دینے والا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ہے، اور جہاں حیا کا زبردست پیغام دینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا قصہ ہے، جہاں ایک نعت ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے باطل کے درہم برہم ہونے کی بات ہوتی ہے، اور جس کتاب میں آئینہ تاریخ کے ذریعے سے مسلمانوں کی ڈسٹارٹڈ ہسٹری کو، مسلمانوں کی توڑ مڑوڑ کے پیش کی جانے والی تاریخ کو زبردست طریقے سے پیش کر کے ملت اسلامیہ کے ہونہار نوجوانوں کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی سے نکال کر انہیں زبردست انہیں اسلاف سے جوڑتا ہے۔ آئینہ تاریخ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر آپ بھی یہ کہہ اٹھیں گے کہ یقیناً مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان پر نہ صرف حکومت کی بلکہ اس دیش کی ترقی اور اس دیش کی قسمت کو بدلنے کے لیے سب سے پہلا فاؤنڈیشن کا سٹون رکھا تھا۔ جہاں آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں، نیک بیویاں کتاب کو پڑھتے ہیں، تو ہماری مائیں بھی یہ بات بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے پاس ان زبردست ماؤں کا تذکرہ موجود ہے جن کے تذکرے اور جن کے سکسیس سٹوریز پڑھ کر ہماری لڑکیوں کے اندر شجاعت اور بہادر اخلاق اور کردار کا ڈیولپمنٹ ہوگا۔ میں اس موقع پر جہاں یہ بات کہوں گا کہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کا نصاب ایک بہترین نصاب ہے، وقت کا تقاضا ہے، بلکہ اخلاق کی تعمیر میں، تطہیر قلب میں ایک بہت بڑا سامان ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ بچپن میں میں خود جماعت ہفتم کا جب طالب علم تھا تو میرے استاد محترم نے سچادین چہرم سے ائمہ کا تعارف کرایا تھا اور فقہی اختلافات کا ذکر کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے سچادین میں سے وہ چیزیں پڑھ کے سنائی تھیں جس کی وجہ سے آج تک ہم مسالکی اختلافات کو ہمیشہ فروعی اختلافات کہہ کر اس کو نظر انداز کیا۔ اتحاد ملت کا وہ سبق جو بچپن میں ہمیں پڑھایا گیا، آج بھی وہ سبق ہماری امت کا اتحاد کا ذریعہ بن سکتا۔ ائمہ اور محدثین کے کارناموں کو اس وقت ہم نے پڑھا تھا، تو آج بھی بڑے بڑے کارناموں کے سامنے، یہ بڑے بڑے کارنامے دنیا کے، وہ آج ہمیں مختصر نظر آتے ہیں۔ یادداشت اور حافظے کے وہ زبردست قصے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ان کی یادداشت کو دیکھ کر آج بھی ہم کمپیوٹرز اور گیجٹس کی میموری سے بھی ہم موازنہ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں احادیث کے مجموعے سے مختصر احادیث کو سلیکٹ کر کے آتھینٹسٹی کی بنیاد پر چک کر کے اس کو مستند مان کر اپنے تدوین میں، قوانین کی تدوین میں اس کو شامل کرنا دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کا سلیبس ہے، نصاب ہے، جس کو آج ہم میں سے ہر شخص کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں اسی لیے BIE کا بہت زیادہ احسان مند ہوں کہ انہوں نے یہ امتحانات کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ برادران وطن کے اندر بھی اسلام کا ایک متوازن نظریہ، توازن والا، بیلنسڈ والا ویو سامنے رکھا ہے۔ میں اس موقع سے صرف پیرنٹس کو 3 C دینا چاہتا ہوں۔ ایک C ہے کیئر والا۔ کیئر کی کیا کیئر کریں کہ بچہ وقت پر کھایا نہ کھایا، یا بچہ وقت پر پہنا یا نہیں پہنا، اس سے آگے بڑھ کر وہ کیئر دیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بیٹا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا شرک بڑا ظلم ہے۔ اور حکمت والے لقمان نے، بہت وائزسٹ اس وقت کے مشہور دانا تھے، انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، بیٹا نیکی کا حکم دینا، اور یہ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ، اور بڑی زبردست عزم والا کام ہے۔ یہ کیئر دیں بچوں کو، اور یہ کیئر دیں کہ بچوں کو ہیلتھ کیئر کے ساتھ ساتھ مورل کیئر دیں۔
ایک امیونٹی ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ سماج کے اندر پائے جانے والے مختلف بیماریوں کو، اخلاقی بیماریوں سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکیں، وہ ہیلتھ کیئر دیں، وہ مورل کیئر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ قوا انفسکم واہلکم نارا، کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کیئر، یہ کیریکٹر والا کیئر ہم اپنے بچوں کو دیں۔ دوسرا سی وہ ہے کور۔ آپ اپنے بچوں کو کور کریں۔ کس سے کور کریں؟ ہیل فائر سے کور کریں، جہنم کی آگ سے بچائیں، بری صحبت سے بچائیں۔ آج بری صحبتیں روڈز اور گلیوں کے بجائے ان بچوں کے رومز تک پہنچ چکی ہیں، ان بچوں کے پاکٹس میں ہیں، ان بچوں کے سلیبس میں ہیں، ان بچوں کے بیگس میں ہیں، ان بچوں کے اسٹیشنری مٹیریل میں ہیں۔ اس سے ہمارے اپنی نسل کو کور کرنا ہے۔ اپنے بچوں کے برائیوں کو بولتے نہ پھریں، بلکہ ان کی برائیوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا سی ہے اپنے بچوں سے کاؤنسل کریں، کنسلٹ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنا پرسنل خواب سنایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بہت زیادہ پرسنل میٹرز بھی اپنی اولادوں کو سنا کر ان سے مشورہ طلب کریں۔ یہ باپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا۔ کاؤنسل کریں، کنسلٹ کریں اپنے بچوں کو۔ یہ 3 سی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہاں شریک بچوں کو بھی میں 3 سی دینا چاہتا ہوں۔ وہ 3 سی، ایک یہ ہے کہ وہ کانسنٹریٹ کریں، وہ اپنے مقصد پر کانسنٹریٹ کریں، وہ اپنے ایم پہ کانسنٹریٹ کریں۔ ڈسٹریکشن کے دنیا میں کانسنٹریٹ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کانسنٹریشن کون سا؟ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنی توجہ، اپنا پورا کانسنٹریشن اللہ کی طرف کر لیا۔ وہ کانسنٹریشن کریں۔ دوسرا سی ہے وہ کریٹیو بنیں۔ دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے، دنیا انہیں سلام کرتی ہے جو کریٹیو ہیں، جو دنیا کے اندر جو قوم، جو نسل کریٹ نہیں کرتی، جو کنٹریبیوٹ نہیں کرتی، اس کو دنیا بھلا دیتی ہے، اس کو مسمار کر دیتی ہے، اس کو زمین پر بوجھ سمجھتی ہے۔ کریٹیوٹی ہمارے اندر ہو۔ اور لاسٹ سی ہے کہ دنیا اس وقت بیمار ہے، سماج اس وقت بیمار ہے، اخلاقی بحران کا ایک زبردست طوفان موجود ہے۔ اس کا علاج ہم بنیں، سماج کے مسائل کا حل ہم بنیں، وہ کیور ہم بنیں۔ کانسنٹریٹ کریں، کریٹیو بنیں، اور ہم کیور بنے، لوگوں کی بیماریوں کے علاج بنے۔ یہ 3 چیز اگر ہمارے اندر آتے ہیں، ہمارے طلبہ میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ زبردست انقلاب اور تبدیلی کا انتظار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔